نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب صدق اللہ العلی العظیم۔ میرے واجب الاحترام خواتین و حضرات، ارشاد باری تعالی ہے، سل بنی اسرائیل، آپ سوال کریں بنی اسرائیل سے، یعنی آپ پوچھیں بنی اسرائیل سے، کم آتیناہم من آیۃ بینہ، کتنی ہم نے واضح دلیلیں، واضح نشانیاں دی ہیں ان لوگوں کو۔ اس سے مراد یہ ہے کہ ان لوگوں سے آپ یہ سوال کریں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کتنی نعمتیں عطا کی ہیں، کتنی معجزات، روشن دلیلیں، واضح نشانیاں عطا کی ہیں، اور یہ سب چیزیں اللہ نے اس لیے دی تاکہ آپ اللہ کا شکر ادا کرنے والے بن جائیں، اللہ تعالیٰ کی پہچان کریں، اللہ تعالیٰ کو یاد کریں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ الفت اور محبت رکھیں۔ وَمَن يُبَدِّلْ، اور وہ لوگ جنہوں نے بدل دیا، تبدیل کر دیا، نعمت اللہ، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو، من بعد ما جاءت ہوں، جب کہ وہ آ چکی تھی، وہ آنے کے بعد، وہ نعمتیں ملنے کے بعد، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعامات جو بنی اسرائیل پر آئے، ان کو بدل دینے کے بعد ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی ناشکری کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے من و سلوہ نازل کیا، انہوں نے اس میں بھی ناشکری کی۔ اللہ تعالیٰ نے گرمی کے اندر بادلوں کا سایہ کیا، انہوں نے پھر بھی ناشکری کی۔ اللہ رب العالمین نے سوائے ہفتے کے دن کے پورا ہفتہ مچھلی کا شکار کرنے، کاروبار کرنے کی اجازت دی، انہوں نے پھر بھی نافرمانی کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون سے ان کو نجات دلائی، پھر بھی یہ لوگ باز نہ آئے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں سرسبز و شاداب علاقہ دیا، مختلف بے شمار پیغمبر بھیجے، بے شمار اللہ تعالیٰ نے ان پر انعامات کی بارش کی، مگر یہ ایسے لوگ تھے جو ناشکری سے باز نہیں آئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ میرے سخت عذاب کے لائق ہیں، میں ان کو سخت عذاب کے اندر پکڑوں گا، انہیں سخت عذاب دوں گا۔ اس وجہ سے زین للذین کفروا الحیات الدنیا، مزین کر دی گئی ہے ان لوگوں کے لیے جو کافر ہیں، دنیا کی زندگی، یعنی دنیا کی زندگی انہیں آسان لگتی ہے، دنیا کی زندگی انہیں خوبصورت لگتی ہے، دنیا کی چمک دمک ان کے لیے مزین کر دی گئی ہے، دنیا کی روشنیاں، سہولیات، دنیا کی تمام چمک، دنیا کی روشنی ان کے لیے ایک ایسی واضح نشانی بن گئی کہ جس کے پیچھے انہوں نے آخرت کو بھلا دیا۔ جس دنیا کے مزین روشن دیکھ کر انہوں نے اللہ کی ذات سے اپنا چہرہ پھیر لیا، ان لوگوں نے دنیا کی زیب و زینت کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی ناشکری پر اتر آئے، اللہ تعالیٰ کو بھلانے پر آ گئے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے پر آ گئے، اسی انداز میں کہ یہ شرک کے اندر مبتلا ہوئے، یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی عصبیت کے اندر آئے، اس لیے
کہ یہ لوگ جو ایمان والے تھے ان پر بھی مسخرہ کرتے، ان پر بھی طعن و تشنیع کرتے، ان پر بھی طنز و تناح کرتے، یعنی یہ ایسے بدخو لوگ تھے کہ جو ایمان والے لوگ ان کے دور میں موجود تھے، ایمان والے لوگ جو اللہ تعالیٰ کے فرما بردار تھے، اپنے وقت کے پیغمبروں کے وفادار تھے، جنہوں نے اپنی زندگیاں اپنے ساتھ موجود پیغمبروں کے لیے وقف کر دی، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ماننے کے لیے دن رات ایک کر دیا، یہ بدبخت ان لوگوں پر بھی ہنستے تھے، ان پر بھی استہزاء کرتے تھے، ان کی بھی مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لوگ جو ایمان والے ہیں وہ اتنے اچھے ہیں، والذین اتقوا، وہ بچتے ہیں ان شرک اور بدعات سے، ان خرافات اور ناشکریوں سے، ان پیغمبروں کے ساتھ ظلم اور زیادتیوں سے، کیونکہ بنی اسرائیل کے یہ جو بدماش لوگ تھے ان میں سے بہت سارے لوگوں نے اپنے وقت کے پیغمبروں کو شہید کیا، مگر یہ جو اچھے لوگ تھے، یہ تقوی اختیار کرنے والے، پرہیزگاری رکھنے والے، غلط امور سے بچنے والے، فرمایا فوقہم یوم القیامہ، یہ قیامت والے دن بہت بلند ہوں گے، یہ بہت اونچے ہوں گے، ان کا مقام زیادہ ہوگا، یہ بہت زیادہ شان اور شوکت والے ہوں گے، جنہیں دیکھ کر یہ لوگ رشک کریں گے، یہ اس وقت کاش کاش کی رٹ لگائیں گے، مگر کاش کام آنے والی نہیں ہوگی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس دنیا کے لیے، جس رزق کے لیے، جس چیز کے لیے انہوں نے اللہ کے حکموں کو پس پشت ڈال دیا تھا، انہیں بتا دو کہ یاد رکھیں، واللہ یرزق من یشاء، اللہ ہی ہے جو رزق دیتا ہے جسے چاہے، بغیر حساب، بغیر حساب کتاب کے۔ وہ چاہے تو کسی کمزور ضعیف آدمی کو مال دولت کے انبار دے دے، اگر وہ چاہے تو ایک پلوان کو کھانے کے لیے 2 وقت روٹی ہی نہ ملے، اگر وہ چاہے تو ایک نحیف لاغر آدمی کو ایک دن میں لاکھوں کروڑوں روپے پرافٹ دے دے، اگر وہ چاہے تو ایک طاقتور محنت مزدوری کرنے والے کو 1000 روپیہ بھی نہ ملے۔ وہ مالک ہے، جسے چاہے جتنا دے، جہاں دے، جیسے دے، اس کی مرضی ہے۔ اس لیے فرمایا واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔